السلام علیکم دوستو۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام رات کو کوفہ کی گلیوں میں فقراء اور یتامہ کی احوال پرسی کے لیے چل رہے تھے کہ بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ بس آپ گھر کے قریب گئے اور دروازہ بجایا۔ بچوں کی ماں نے دروازہ کھولا۔ آپ علیہ السلام نے بچوں کے رونے کی وجہ پوچھی۔ عورت نے جواب دیا، بچے بھوکے ہیں اور بھوک کے سبب رو رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیوں بھوکے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اس خاتون سے اس کے خاوند کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا کہ وہ کسی معرکہ میں قتل ہو گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ چولہے پر کچھ ابل رہا ہے۔ سوال کیا تو عورت نے کہا کہ اس میں پانی ڈال رکھا ہے اور بچوں کو تسلی دے رہی ہوں تاکہ بھوک کو بھول کر سو جائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی کنیز، انتظار کرو، میں بھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر گھر تشریف لائے اور گھی، آٹا اور کھجوروں کا ایک تھیلا اٹھانے لگے تو قمبر نے کہا، میرے آقا اپنی جگہ مجھے اٹھانے دیں۔ پس امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس کو اٹھانے کا تم سے زیادہ ذمہ دار ہوں، اور اپنی پشت پر وزن کو اٹھایا اور اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ دروازے پر دستک دی تو اس بیوہ نے دروازہ کھولا۔ آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا، اے کنیز خدا، یا تو تم کھانا پکاؤ اور میں بچوں کو تسلی دیتا ہوں، یا میں کھانا پکاتا ہوں اور تم بچوں کو تسلی دو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یتیموں اور کنیزوں پر ظلم عذاب الہی کا موجب اور نعمت الہی کے سلب کا موجب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے یتیموں کی آہ سے بچو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے یتیم کی پرورش کی یہاں تک کہ اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح جب کوئی مال یتیم پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور اللہ اس پر جہنم واجب کرتا ہے۔